يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدی اما بعد. ناظرین کرام، اللہ کا ذکر یہ اجر عظیم کا ذریعہ ہے. ذکر الہی میں مشغول رہنے والے اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبق المفردون، مفردون تو سبقت لے گئے، اجر میں سب سے بڑھ گئے. قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہی مفردون کون ہیں جو اجر و ثواب میں سب سے بڑھ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو اجر میں سب سے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص نصیحت طلب کرنے آیا تو آپ نے اسے ذکر الہی کی ہی نصیحت کی. جامع ترمذی میں عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبت بہ. اللہ کے رسول، اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں، مجھے بس کوئی ایسا عمل بتا دیں میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں، میں اس میں کوتاہی نہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی؟ فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یہ ذکر الہی ہے جس سے انسان کے دل کو سکون، اطمینان اور قلبی راحت نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے. یہاں حکمان ایک بات لکھی ہے اور بہت قیمتی بات ہے. جو انسان یہ کہتا ہے کہ موسیقی اور گانے کے ذریعے میرے دل کو سکون ملتا ہے تو وہ صحیح کہتا ہے. کیوں صحیح کہتا ہے؟ کہ یہاں اللہ رب العزت نے مطلقاً نہیں کہا کہ لوگوں کے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایمان کی قید لگائی ہے. تو جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے اس کے دل کو سکون ذکر الہی سے ملتا ہے. تو جس شخص کے دل کو ذکر الہی کے بغیر کسی اور چیز سے سکون ملنے لگ جائے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کی اہمیت کو یوں بھی بیان کیا. صحیح البخاری اور مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو زندہ قرار دیا ہے جو ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ شخص تو مردہ ہے جو ذکر الہی سے غافل رہتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور امت کو ایسے اذکار سکھلائے ہیں جس کے ذریعے انسان اور اس کے خالق کا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے. انہی اذکار میں سے ایک ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ ہے. یہ تین جملے بہت خوبصورت ہیں. رضیت باللہ ربا، اللہ میں آپ کو رب مان کے راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا، میں دین کو، میں اسلام کو بطور دستور حیات سمجھ کے مان کے راضی ہو گیا. وبمحمد النبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہادی اور رہبر مان کے راضی ہو گیا. یہ تین جملے اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 4 فضیلتوں کو بیان کیا ہے. پہلی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول. اس شخص نے تو ایمان کی حلاوت اور لذت کو چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، دین کو دستور مان کے راضی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
رہبر مان کے راضی ہو گیا، وہ انسان ایمانی لذت حاصل کر لیتا ہے جو ان 3 کلمات پہ یقین کر لیتا ہے۔ دوسری فضیلت سنن نبی داود میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جو انسان یہ 3 کلمات کہہ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، جو 3 کلمات کہہ دیتا ہے اللہ ایسے شخص پہ جنت کو واجب قرار دے دیتے۔ تیسری فضیلت المعجم الکبیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ منید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال اذا اصبح، جو صبح کے اذکار میں ان 3 کلمات کو کہہ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بشارت کتنی بڑی ہے، فانا الزعیم لآخذ بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں قیامت کا دن ہوگا میں سے شخص کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کر کے آؤں گا۔ چوتھی فضیلت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن، جو مؤذن کی آواز سنتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینے کے بعد ان الفاظ کو کہہ دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر اللہ لہ ذنوبہ، جو انسان یہ کلمات کہہ دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ 4 فضیلتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ ان 3 کلمات کو پڑھنے والا ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، اس شخص پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر کے آؤں گا، اور ایسے شخص کے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں ان 3 کلمات کو اپنے اذکار میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار ذکر الہی میں مشغول رہنے والوں میں کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔